اور جسے مولا علی پڑھا دے، باب العلم پڑھا دے، تو وہ تو حسن مجتبی ہوگا، شہید کربلا ہوگا، حسن بصری ہوگا۔ لگا سکتے ہو اندازہ؟ علی نے جسے پڑھایا ہے، پڑھنے والے کا علم حد معلوم، اور جسے نبی پڑھا دے، مدینۃ العلم نے پڑھا دیا تو پڑھنے والا تو باب العلم ہوگا۔ جسے امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھایا وہ امام ابو یوسف، ہمیں حد نہیں معلوم، حجت الاسلام کے علم کی حد نہیں معلوم۔ پڑھا ہے، غوث اعظم نے بھی پڑھا ہے، پڑھانے والا ان کا بھی ہے، ہمیں حد نہیں معلوم۔ صدیق اکبر کے علم کی حد نہیں معلوم، فاروق اعظم کے علم کی حد نہیں معلوم، مولا کائنات کے علم کی حد نہیں معلوم، امام حسن امام حسین کے علم کی حد نہیں معلوم۔ توجہ، بندے نے بندے کو پڑھایا، تو پڑھنے والے بندے کا علم معلوم نہیں، بندے نے بندے کو پڑھایا تو پڑھنے والے بندے کے علم کی حد نہیں معلوم۔ اس رسول کے علم کی حد کیا بتاؤں جسے خدا نے پڑھایا ہے۔ اب وہ رسول جب قرآن پڑھا، قرآن کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ قرآن کون سا سبجیکٹ ہے؟ ہم جب پڑھتے ہیں کالج میں تو یہ فزکس کا ٹیچر ہے، یہ کیمسٹری کا ٹیچر ہے، یہ اکنامکس کا ٹیچر ہے، یہ سیوکس کا ٹیچر ہے، یہ جیوگرافی کا ٹیچر ہے، یہ ہسٹری کا ٹیچر ہے۔ تو ہسٹری کی کتاب میں صرف ہسٹری ہے، تو ہسٹری پڑھانے والا ٹیچر صرف ہسٹری پڑھاتا، اتہاس بتاتا ہے، اور جیوگرافی پڑھانے والا بھگول بتاتا ہے، فزکس پڑھانے والا صرف فزکس، اور کیمسٹری پڑھانے والا کیمسٹری۔ تو یہ قرآن کون سا سبجیکٹ ہے؟ یہ قرآن میں کیا کیا ہے؟ تو خود قرآن کہتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے۔ تو جب ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ نے پڑھایا ہے، مصطفیٰ نے پڑھا ہے۔ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ بہت سادہ سی بات، سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی۔ اللہ نے اپنے کو پہچانوایا کہ میں نے اپنے محبوب کو پڑھایا۔ میرے حبیب کی ویلو دیکھو، میرے نبی کی اہمیت دیکھو کہ رب اپنے کو ان سے پہچانوا رہا ہے، اور رحمان علم القرآن۔ اب یہ پہچانوانا ہے، انٹروڈکشن کروانا، پریچے ہونا، یہ ہر آدمی کی خواہش ہے، یہ آرزو ہے کہ لوگ مجھے پہچانے۔ تو اگر باپ دادا امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے کو باپ دادا سے پہچانواتا ہے، میرا باپ محدث اعظم ہے، خود کچھ نہیں تو باپ کے نام سے، دادا غوث اعظم ہے۔ اور اگر باپ دادا بھی ویسے ہی ایک کامن ہے، سادھارن نارمل، تو پھر استاد سے اپنے کو پہچانواتا ہے، میرے استاد حافظ ملت ہیں، میرے استاد حکیم الامت ہیں، میں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ڈگری لیا ہے۔ اب بتاؤ آپ نے کس سے پڑھا؟ میں نے ایک مرتبہ اپنے بڑے بھائی سے پوچھا، حضور شیخ الاسلام آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو تحقیقی انداز ہے، جو پکڑ ہے، جو ریسرچ کوالٹی ہے،
آپ کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو غلط نہیں ہوتا، یہ اور بات ہے کہ 25 سال کے بعد سمجھ میں آتا۔ اور جو اب بھی نہیں مانتے عمل ضرور کرتے ہیں، جیب میں موبائل رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو یہ کوالٹی آپ کو ملی کیسے؟ بولے میں نے حافظ ملت سے پڑھا ہے، محدث مبارک پوری سے پڑھا ہے، بحر العلوم مولانا مفتی عبد المنان سے پڑھا ہے۔ او، جو حافظ ملت سے پڑھے شیخ الاسلام ہو جائے۔ اور جو صدر الشریعہ سے پڑھے، جسے صدر الشریعہ پڑھا دے، اس کے علم کا اندازہ لگا پاؤ گے؟ جسے صدر الافاضل پڑھا دیں وہ تو امام النہ ہوگا، حکیم الامت ہوگا، اور جسے اعلیٰ حضرت احمد رضا پڑھا دیں وہ تو حجت الاسلام ہوگا، وہ تو مفتی اعظم ہند ہوگا۔ اندازہ لگا سکتے ہو کہ حجت الاسلام کے علم کی حد کیا ہے، مفتی اعظم ہند کے علم کی حد کیا ہے، معلوم کر سکتے ہو؟ اور جسے خواجہ غریب نواز پڑھا دیں وہ تو قطب الاقطاب ہوگا، جسے غوث اعظم پڑھا دے وہ تو تاج العراق عبد الرزاق ہوگا۔ ایک بات اور بتاؤں قرآن کے بارے میں، یہ قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، موسیٰ کلیم اللہ پر توریت، داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر انجیل، اور میرے آقا مولا پہ قرآن۔ ہم کو پتہ ہے کہ ساری پچھلی کتابیں ایمنڈڈ، سنشودھت، ترمیم و اضافہ اور چینجنگ، وہ توریت جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی آج نہیں ہے، وہ زبور جو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی آج نہیں ہے، وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی آج نہیں ہے، مگر وہ قرآن جو نبی کے ہاتھ میں تھا آج بھی ہے۔ کرناٹک میں اوریجنل انجیل نہیں ہے، اوریجنل قرآن ہے۔ تو جب چاروں کتابیں اللہ کی ہیں تو چاروں بچی کیوں نہیں؟ ترمیم کیسے ہو گیا، اضافہ کیسے ہو گیا، سنشودھن کیسے ہو گیا، ایمنڈمنٹ کیسے ہو گیا؟ اوریجنل انجیل، اوریجنل توریت، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اوریجنل نہیں ہے۔ قرآن نہیں بدلا، انجیل بدل دی گئی، توریت بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی۔ کبھی وجہ پہ غور کیا؟ ایک وجہ تو خود اللہ نے بیان کیا، اور یہ گارنٹی لیا ہے کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی حفاظت میں قرآن کو لیا، اس لیے وہ بچا۔ اللہ قرآن کا محافظ ہے۔ قرآن is saved, nobody can change, under protection of Allah۔ اور یہ گارنٹی انجیل کے لیے نہیں لیا، زبور کے لیے نہیں لیا۔ ایک دوسری وجہ صاحب سجادہ کو نظر کرتا ہوں، جو بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں آئی، کتاب میں پڑھائی نہیں مگر وہ وجہ آ گئی کہ قرآن کیوں نہیں بدلا۔ انجیل بدل گئی، توریت بدل گئی۔ ایک وجہ تو وہی ہے کہ اللہ محافظ ہے، دوسری وجہ توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، قرآن نہیں بدلا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو توریت دیا تو صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا۔
عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی ہی نہیں کی، ان کے اہل بیت کا کیا سوال ہے؟ حضرت داؤد نے زبور دیا مگر اہل بیت نہیں دیا، مگر جب میرے نبی نے قرآن دیا تو ساتھ میں اہل بیت بھی دیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اہل بیت کتنے امپورٹنٹ ہیں، ہلکے میں مت لینا۔ قرآن کے ساتھی ہیں، یہ قرآن کو ساتھی کی ضرورت کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، ساتھی کیوں؟ کہا دیکھو یہ اللہ کا کلام، ٹھیک ہے، اللہ صمد ہے، بے شک یہ بھی صمد ہے، بے نیاز ہے۔ یہ قرآن کو کسی کی پرواہ نہیں، قرآن ڈزنٹ کیئر اینی ون۔ قرآن کا ترجمہ بدلو، قرآن بولے گا نہیں، قلم نہیں پکڑے گا کہ ڈونٹ رائٹ رانگ ٹرانسلیشن، لکھ، تیری آخرت برباد ہوگی، قرآن تو قرآن رہے گا۔ قرآن بے نیاز ہے، ڈزنٹ کیئر اینی ون۔ ترجمہ غلط کرو تو کچھ نہیں بولے گا، ٹرانسلیشن غلط کرو کچھ نہیں بولے گا، ایکسپلانیشن غلط کرو کچھ نہیں بولے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں غلط ترجمے آ گئے، غلط توضیحات، غلط تشریحات، غلط تفہیمات، غلط تفسیرات۔ مارکیٹ میں اسی لیے آئے کہ قرآن تو کچھ بولے گا نہیں، جیسا چاہو ٹرانسلیشن کر دو۔ اسی لیے اس ان بولتے قرآن کے ساتھ بولتے قرآن بھی ہو، تاکہ جب قرآن کی روح پر حملہ ہو تو قرآن تو مسجد نبوی میں رہے، بولتا قرآن میدان کربلا میں آ جائے۔ قرآن کا ساتھی ہونا۔ ابھی ہمارے مفتی شفیق القادری صاحب جماعت صحابہ پر بہت شاندار باتیں کہہ رہے تھے، ضروری باتیں کہہ رہے تھے۔ میں سوچتا ہوں رسول پاک نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ اہل بیت کو ساتھی کیوں بنایا؟ جماعت صحابہ وہ مقدس ترین جماعت ہے کہ چشمے فلک نے ایسی جماعت دیکھی ہی نہیں۔ صدیق اکبر، معرفت کا سمندر، سب کچھ اس کے اندر، ساتھی نہیں۔ صحابہ کرام کا پریچے حضور نے دیا، بتایا کہ یہ جماعت کیسی ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کا ذکر کرنے سے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو، میرے صحابی، ساتھی نہیں بنایا۔ اقتدوا بالدین من بعدی ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر کی پیروی کرنا میرے بعد، ساتھی نہیں بنایا۔ اصحابی کا نجوم بے یہی میں اقتدیتم اہتدیتم، یہ نجوم ہدایت ہے، ساتھی نہیں بنایا۔ قرآن نے کہا اولئک ھم الراشدون، مگر ساتھی نہیں بنایا۔ وہ صحابہ دست دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، افریقہ کے جنگلوں میں اسلام کو آباد کیا وہ صحابہ، کلیساؤں میں اذان دیا وہ صحابہ، قیصر روم کے گھمنڈ کو توڑا وہ صحابہ، کسریٰ کے غرور کو مٹی میں ملایا وہ صحابہ، اور قرآن کے ساتھی انہیں کو نہیں بنایا۔ ہر رنگ کے، ہر ہنر کے، ہر عظمت کے الگ الگ صحابہ، ایک کو بھی صحابی کہ صحابہ قرآن کے ساتھی۔ پہلے صحابہ ہی کی ڈیفینیشن سمجھ لو یار، تم جانتے نہیں کہ صحابی کون ہے اور کون نہیں ہے۔
وہ جو انجینئرنگ کرتا ہے نا، وہ جو صحابی نہیں ہے انہیں بھی صحابی کہتا ہے۔ صحابی ہونے کے لیے دو بات ضروری ہے، دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے گی تو صحابی نہیں، چاہے ساری زندگی نبی کے ساتھ رہا ہو، اگر دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو صحابی نہیں۔ نمبر 1 نبی کو دیکھنا، دیدار رسول۔ نمبر 2 موت علی الاسلام، نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ مرا ہو تب صحابی۔ اب اگر کسی صحابی کو برا کہنے کا من کرتا ہے تو پہلے اس کا کفر ثابت کرو، جب تک کافر نہیں کہو گے، اور یا یہ ثابت کرو کہ دیدار ثابت نہیں، نبی کو نہیں دیکھا، تو صرف دیکھنے سے صحابی نہیں ہوگا، صرف مومن ہونے سے صحابی نہیں ہوگا، نبی کو دیکھا ہو، ایمان کے ساتھ مرا ہو تب صحابی۔ ابو جہل نے نبی کو دیکھا، ایمان کے ساتھ نہیں گیا، صحابی نہیں۔ ویسے قرنی پورے ایمان و معرفت کے ساتھ گئے مگر دیکھا نہیں، صحابی نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ ہر آدمی صحابی نہیں ہے، اس کی موت ایمان پر ہو اور نبی کو دیکھا ہو، صحابی۔ اور درجہ، ہر صحابی کا درجہ اولیاء اللہ سے بڑا ہے، یہ عقیدہ ہو گیا۔ اب ایک بات بتاؤ، یہ شموگا کے ٹائم کے انوسار، بھارتی سمے کے انوسار، ایک آدمی نبی کے پاس صبح 10 بجے آیا، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ 10 بجے صبح آیا، نبی کے پاس کلمہ پڑھا، توبہ کیا، مسلمان ہو گیا۔ 11 بجے گھر گیا، مر گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ دونوں باتیں، نبی کو دیکھا بھی اور ایمان کے ساتھ مرا۔ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، ایمان کے ساتھ گیا، صحابی ہو گیا، اور بڑے بڑے ولیوں سے بڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ غوث اعظم سے افضل ہے، غریب نواز سے افضل ہے، تو کس عمل سے، کون سا تقوی، کون سی عبادت؟ ایک سجدہ تو کیا نہیں، ایک رکعت نماز نہیں پڑھی، کیونکہ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا۔ 10 اور 11 کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب، نہ عشاء، بغیر نماز کے غریب نواز سے افضل، بغیر نماز کے، بغیر روزہ رکھے غوث اعظم سے افضل۔ ابے تو افضل ہونے میں ریزن کیا ہے، عمل کیا ہے؟ بولے صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں، صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں، نبی عمل سے نبی نہیں ہوتا، صحابی عمل سے صحابی نہیں ہوتا، وہ تو نظر رسول ہے، فیضان نظر ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو اس کے عمل پر بحث کیوں کرتے ہو؟ جب کوئی نبی عمل سے نہیں بنتا تو نبی کے عمل پر بحث کیوں کرو گے؟ حضرت آدم نے کیوں کھایا؟ تیرے باپ کا کیا؟ وہ نبی ہے، عمل سے نہیں بنے ہیں، اللہ کی مشیت۔ تو جب صحابی عمل سے بنتا نہیں تو صحابی کا عمل دیکھتے کیوں ہو؟ جس چیز سے بنا ہے وہ چیک کرو۔ یہ مائک اسٹین لیس اسٹیل سے بنا ہے، اسٹین لیس اسٹیل چیک کروں گا۔ یہ کرسی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی چیک کروں گا۔ کوئی گھر RCC سے ہوگا تو RCC چیک کروں گا، مٹی کا گھر ہو تو مٹی چیک کروں گا۔ صحابی نگاہ رسول سے بنا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو نگاہ رسول چیک کرو۔ آپ اتنا سمجھ گئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے بھی نبی کو دیکھا اور دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا وہی صحابی ہے، اسی کا احترام ہے۔ تو صحابی بننے کے لیے نبی کو دیکھنا ضروری، ایمان کے ساتھ مرنا اور نبی کو دیکھنا۔ ایمان کے ساتھ تو آج بھی لوگ مر رہے ہیں، صحابی نہیں ہے، دیکھا نہیں۔ اور دیکھنے کے لیے رسول کا ہونا ضروری۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ایک دن میں چشمے عالم سے روپوش ہو جاؤں گا، قبر کے اندر چلا جاؤں گا، ایک دن ایسا آئے گا۔ دور تک دیکھنے والا نبی، دور کی سننے والا نبی اتنے قریب کی بات نہیں جانے گا کہ اسے ایک دن ذائقۃ الموت سے گزرنا ہے، وصال کرنا ہے، رب سے ملنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اور جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو دیکھنا بند تو صحابی بننا بند۔ اب صحابی بننا بند ہو گیا، گھٹنا شروع۔ 50 سال میں آدھے صحابہ ختم، 100 سال میں 200 سال میں تو صحابہ دکھائی نہیں دیں گے۔ تو رسول کو معلوم ہے کہ جب میں چشم عالم سے روپوش ہو جاؤں گا تو 100-150 سال تک ہی صحابی ہوں گے۔ اب اگر میں صحابی کو قرآن کا ساتھی بناؤں تو قرآن کا ساتھی صرف 150 سال ہی تو رہے گا، پھر قرآن اکیلا ہو جائے گا۔ لہذا جماعت صحابہ کو ساتھی نہیں بنایا، اہل بیت کو بنایا۔ نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ قرآن کی وجہ ساتھ ہی اہل بیت ختم ہوں گے۔ نہ قرآن ختم ہوگا نہ اہل بیت۔ اس لیے قرآن کسی دور میں تنہا نہیں ہوگا۔ قرآن نبی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، قرآن حسن کے ساتھ، قرآن حسین کے ساتھ، قرآن زین العابدین کے ساتھ، قرآن جعفر صادق کے ساتھ، قرآن موسیٰ کاظم کے ساتھ، قرآن ہادی کے ساتھ، مہدی کے ساتھ، حسن عسکری کے ساتھ، غوث اعظم کے ساتھ، غریب نواز کے ساتھ، قطب المدار کے ساتھ، اور آخر میں امام مہدی کے ساتھ۔ کسی دور میں قرآن تنہا نہیں ہوگا۔